السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم خبریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ ان کے وکلاء کی ٹیم کس طرح ایک دوسرے کو امبیرس کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے آج بھی، بلکہ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون نے ایک نئی پالیسی کا فیصلہ کر لیا ہے، اس کی اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ایک گرفتاری کی افواہ پھیلی ہوئی ہے، بڑی گرفتاری کی افواہ پھیلی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کی طرف ہم رواں دواں ہیں، اور اگر آپ بھی ہماری سبسکرائبر لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن پریس کیجئے، اور نوٹیفیکیشنز کے لیے آل ویڈیوز کو پریس کیجئے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن جو ہے وہ ضرور پریس کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں ذرا اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اوپر جو ہے میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جو ہے جناب وہ جاری ہے، اور بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 2800 ہو چکی ہے۔ 2800 افراد جو ہے وہ اس واقعے میں شہید ہو چکے ہیں، اور اس میں 1000 سے زائد بچے ہیں اور 400 سے زائد خواتین اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ اور اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا بھی اجلاس ہوا ہے، اور جس میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے لیے روس کی قرارداد جو ہے وہاں پہ ناکام ہو گئی ہے۔ روسی قرارداد میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ترسیل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ روسی قرارداد میں فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کا نام نہیں لیا گیا تھا۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹ درکار تھے، تاہم روسی قرارداد کے حق میں 5 اور مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جاپان نے روسی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا، جبکہ چین، متحدہ عرب امارات، گبون اور موزمبیق نے اس کی حمایت کی۔ سلامتی کونسل کے 6 رکن ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کی منظوری کے لیے مستقل اراکین کی جانب سے ویٹو نہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات میں اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیل کو امریکی حمایت حاصل ہے، بحیرہ روم میں بھی امریکی بحری بیڑا موجود ہے، یہ جنگ طویل ہونے والی ہے اور اس کی قیمت بھی بڑی ہوگی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے جرائم پر خاموش تماشائی نہیں بنے رہ سکتے، اس لیے مزاحمتی محاذ کا حملہ ممکن ہے، اور ایران کا خود جنگ میں شریک ہونا بھی خارج از امکان نہیں ہے۔ تو بڑا ہی اسٹرانگ ایک میسج جو ہے وہ ایران کی جانب سے بھی دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ادھر اسرائیل حماس جنگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر 1000 امریکی شہریوں نے اسرائیل چھوڑ دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس ملٹری ونگ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں 250 کے قریب اسرائیلی اور دیگر غیر ملکی یرغمال ہیں، ان میں سے 22 یرغمالی غزہ پر اسرائیلی بمباری میں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اب کچھ ذرا معیشت کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ آج شروع کے اندر انٹر بینک کے اندر جو ہے وہ ڈالر 1 روپے 33 پیسے سستا ہوا تھا، اور اوپن مارکیٹ کے اندر بھی ڈالر جو ہے 50 پیسے سستا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد دوپہر کے وقت جو ہے پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ ڈالر انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے اندر دوبارہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو گیا، اور آخری جو نمبرز میرے پاس آ رہے تھے اس کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ ایک انکریز دیکھا گیا ہے۔ 277 روپے 50 پیسے تک انٹر بینک دوبارہ اوپر گیا، اور اوپن مارکیٹ میں 278 روپے 50 پیسے تک جو ہے وہ ڈالر دوبارہ اوپر کی طرف چڑھ گیا۔ یہ پہلا میرے خیال میں ٹریڈنگ سیشن ہوگا جس میں دیکھا گیا کہ ڈالر ڈاؤن کے بجائے اوپر کی طرف بھی جو ہے وہ دوبارہ آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیا دوبارہ ڈاؤن فال جو ہے ڈالر کا شروع ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، جہاں پہ 6 سال کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج 50,000 پوائنٹس کی سطح جو ہے وہ عبور کر گئی۔ اس سے پہلے 2017 کے اندر یہ ہوا تھا کہ 50,000 کا جو بیریئر تھا اسے توڑا گیا تھا، وہ کراس ہوا تھا، اور آج 6 سال کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اس 50,000 کے بیریئر کو جو ہے ایک دفعہ پھر توڑا گیا۔ یہ ٹوٹا اور اس کے بعد دوبارہ 50,000 کے بیریئر سے دوبارہ مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آئی، لیکن پھر بھی یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے 50,000 کا جسے توڑ دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مثبت ٹرینڈ جو ہے وہ یہی برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ پاک چین تجارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت ایک سامنے آئی ہے، جس میں چینی کمپنی کے ساتھ $2 ارب برآمدات بڑھانے کا معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ یہ معاہدہ نگراں وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کے دورہ چین کے دوران ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت چینی کمپنی پاکستان کنسورشیم قائم کرے گی، اور چینی کمپنی پاکستان سے لال مرچ اور گوشت سمیت دیگر مصنوعات جو ہے وہ برآمد کرے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی دورہ چین کے دوران روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات طے ہو گئی ہے، اور نگراں وزیر اعظم کی روس کے صدر سے ون آن ون ملاقات جو ہے وہ آج ہی بتایا جا رہا ہے کہ ہوگی۔ اچھا جی، اب میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا تھا
کہ 6 اینکرز کو بول نیوز سے جو ہے وہ نوکری سے فارغ کیا گیا۔ اب ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ بول نیوز کے ایک اور اینکر پرسن ہیں سید مزمل۔ سید مزمل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بھی ایک دفعہ آ چکے ہیں، اگر آپ ہمارے پوڈ کاسٹ ریگولرلی دیکھتے ہیں۔ ہی از اے ویری گڈ اینکر، ویری اسٹار، رائزنگ اسٹار اینکر۔ اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈیئر فرینڈز، اٹس بین 10 days since I resigned from بول نیوز for a better opportunity ahead, will announce soon. Many of you were critical of my decision of joining there, but in my brief stint there, I spoke my mind fully and unapologetically. I'd continue doing it. Cheers. تو جہاں پہ بول سے جو ہے وہ 6 اینکرز کو فارغ کیا گیا، وہیں پہ ایک اینکر نے جو ہے ریزائن بھی اناؤنس کر دیا کہ وہ اپنے ڈیزگنیشن سے جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اگلے کس چینل کے اندر جاتے ہیں، اینڈ وی وش ہم آل دا بیسٹ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کچھ ذرا قانونی اور سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں باقاعدہ اپیل دائر کر دی ہے۔ حکومت کی جانب سے مخدوم علی خان نے نیب ترامیم فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے، جس میں فیڈریشن، نیب اور چیئرمین پی ٹی آئی کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت یہ اپیل دائر کی ہے، جس کا فیصلہ ابھی چند دن پہلے ہی آیا تھا، جس میں اپیل کا حق جو ہے وہ دے دیا گیا تھا۔ اپیل میں کہا گیا ہے جی قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے اور نیب ترامیم سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ پارلیمان کے اختیار سے تجاوز ہے۔ وفاق نے اپنی اپیل میں نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ کالعدم قرار اور ترامیم کو بحال کرنے کی صدا کی ہے۔ یاد رہے کہ 15 ستمبر کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری روز اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا، جس میں عدالت نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نیب ترامیم کی 10 میں سے 9 ترامیم کالعدم قرار دے دی تھی۔ اب یہ جو اپیل دائر ہوئی ہے، اگر یہ اپیل ایکسیپٹ ہو گئی اور نیب ترامیم دوبارہ بحال ہو گئی تو بہت سے نیب کے کیسز جو دوبارہ کھل گئے تھے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے خلاف، جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈرز شامل ہیں، ان سب کے کیسز جو ہے دوبارہ اسی طرح جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ احتساب عدالت اسلام آباد میں اسحاق ڈار اور دیگر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس پہ سماعت ہوئی، جس میں نیب پروسیکیوٹر اور اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح نے دلائل مکمل کیے۔ دلائل مکمل ہونے پر احتساب عدالت نے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور احتساب عدالت کے جج محمد بشیر 21 اکتوبر کو یہ محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ میں سائفر کیس کے اوپر بھی آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مارکیٹ کے اندر یہ ریومر اڑی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا کا کوئی رہنما جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ لیکن ابھی تک ریومر ہے، اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا، میں بار بار ہی آپ کو بات کہہ دوں، لیکن ابھی صرف ریومر ہے۔ اور یہ بھی کہا، مطلب یہ ریومر کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو گرفتار رہنما ہیں ہو سکتا ہے کہ چند دن کے بعد یا تو وہ پھر اسی طرح کوئی انٹرویو دے دیں، یا جس طرح فاروق حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کی تو شاید وہ کوئی پریس کانفرنس بھی کر دیں، لیکن دیز آر آل انکنفرم رپورٹس۔ یہ ابھی تک صحیح طرح اس کو ویریفائی جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کو ویریفائی کرنا ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے، تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں عمران خان صاحب کا جناب وہ جو سائفر کیس ہے اس کی خصوصی عدالت کے اندر آج دوبارہ سماعت ہوئی۔ جج ابو الحسنان محمد ذوالقرنین نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی۔ مجھے پتہ لگا ہے کہ بیسکلی عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو جنگلے کے اندر لایا جاتا ہے۔ یہ بیسکلی جنگلے میں نہیں لایا جاتا، ہوتا یہ ہے کہ میری ایک سورس سے میری بات ہوئی جنہوں نے مجھے بتایا کہ بیسکلی عدالت جس کمرے کے اندر لگتی ہے اسی کمرے سے بالکل اٹیچ، جس طرح ایک باتھ روم ہوتا ہے نا، تو اسی طرح یہ اٹیچڈ ایک کمرہ ہے جس کی بیسکلی ایک بہت بڑی جالی لگی ہوئی ہے، جو اس جالی کے تھرو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس پورے عدالت کی کارروائی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے اور ان کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور وہاں سے وہ یہ دیکھتے ہیں، اور وہ بیسکلی عدالت بنی ہی اس طرح ہوئی ہے کہ یہ انتظام جو ہے یہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے، عدالت کے اندر نہیں لایا جاتا۔ تو ان کی وکلا کی ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ یہ غیر انسانی سلوک ہے اور بنیادی ہیومن رائٹس جو ہیں اس کی وائلیشن ہے۔ عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر بیٹھنا چاہیے، نہ کہ متصل جو ایک ساتھ والا کمرہ ہے اس کے ساتھ۔ بہرحال اس کیس کے اندر جو ہے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ان کے اوپر، کیونکہ ڈیٹ دی گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ فرد جرم عائد کر دی جائے، آج ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوئی اور ان کے وکلا جو وہاں پہ آج موجود تھے ان کو آج چلان کی کاپیاں جو ہیں وہ آج دے دی گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کی اہلیہ مہرین اور ان کی بیٹی بھی آج عدالت کے اندر موجود تھے، اور اس سلسلے میں بیسکلی چلان کی نقول چونکہ لاسٹ ٹائم تقسیم نہیں ہو سکی تھی تو اس مرتبہ ان کو جو ہے وہ وکیلوں کو اب دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اگلی ڈیٹ جو ہے وہ 23 تاریخ کی لگی ہے، یعنی آنے والے منڈے کی جو ہے وہ ڈیٹ لگی ہے جی، اس دن موسٹ پرابلی فرد جرم عائد کر دی جائے گی ان دونوں کے اوپر۔
اچھا جی، اب یہاں پہ جو ایک انٹرسٹنگ بات ہوئی، اب جو وکلا کے درمیان ایک ڈسٹریبیوشن ہے، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں اور آج ایک مرتبہ پھر وہ کافی عیاں تھی. وہ ہوا یہ کہ اس ساری جو سماعت تھی، اس کے بعد جو 2 وکیل ہیں وہ باہر آئے، اور بلکہ سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب آئے. اب شیر افضل مروت صاحب جب باہر آئے تو انہوں نے جب گفتگو شروع کی تو اپنی اس گفتگو کے اندر ایک تو انہوں نے کیس کی کارروائی کے بارے میں بتایا کہ یہ سارا کچھ ہے، لیکن 2 چیزیں انہوں نے نئی جو ہے وہ اناؤنس کر دیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میرا اندازہ ہے، اس پہ بلکہ ایکچولی انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میرا اندازہ ہے کہ حکام عمران خان صاحب کو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 22 شریک ملزمان نے اپنے 164 کے بیانات میں خان صاحب کو ملی بھگت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اگر خبریں درست ہیں تو ہم فوجی ٹریبیونلز کے ذریعے قانون کے غلط استعمال کا ایک اور مرحلہ دیکھ سکتے ہیں. خان نے آج اس معاملے پر مجھ سے بات کی، لیکن بتایا کہ اس سے ان کے مقصد کے لیے ان کے عزم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور کچھ ایسی گفتگو جو ہے وہ انہوں نے باہر آ کے بھی جب میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے تب بھی کی. اچھا، اس کے بعد یہ گفتگو کر کے اور یہ فوجی عدالتوں والی بات جو ہے یہ کہہ کے چلے گئے. بعد میں سلمان صفدر جو بیسکلی لیڈ کونسل ہیں عمران خان صاحب کے، وہ آئے اور انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کیس کی کارروائی جو ہے اس کے بارے میں تو انہوں نے بتایا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر وہاں پہ ایک صحافی نے ایکچولی 2 سوالات ان سے کیے گئے. ایک سوال تو یہ ہوا کہ جی آپ سے پہلے ایک اور وکیل نے آ کر کیس کی تفصیلات بتائی ہیں، یعنی شیر افضل مروت صاحب کی، آپ کے کتنے ترجمان ہیں جو کیس سے متعلق میڈیا سے بات کریں گے؟ تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی یہ مناسب نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اس پر کام کریں گے، آئندہ سے ایک ایڈریس ہوگا. وکلا کو جب میں اندر لے کر گیا تھا تو سب کو ساتھ لے کر گیا تھا، تو یہی مناسب تھا کہ جب میں باہر آتا تو وہ بھی میرے ساتھ باہر آئے. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، آپ نے جو سننا تھا وہ آپ نے سن لیا. سو ایون سلمان صفدر صاحب بھی ہی لکڈ اریٹیٹڈ کہ یار یہ کیا طریقہ ہے، کیس کو لیڈ میں کر رہا ہوں، ساری اندر کارروائی میں کر رہا ہوں، تو یہ دوسرا وکیل جو ہے یہ باہر آ کے جو ہے میڈیا سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے اور بیٹھ کے اپنی جو ہے سارا بیٹھ کے ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اور دوسرا سوال پھر ان سے ایک اور ہوا کہ جی شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ شاید عمران خان کو ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے 9 مئی کے واقعات میں جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں اس پر. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ اس پر میں کوئی کامنٹ کروں گا، آج یہ گفتگو کا حصہ ہی نہیں تھی. تو ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ جی ان کو فوجی عدالتوں کی طرف لے جایا جائے گا، دوسرا وکیل کہہ رہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے، آج یہ ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں تھی. اور دوسری جانب اس بات پہ بھی اریٹیٹڈ دکھائی دے رہے تھے کہ جناب ایک بندے کو آ کے جو وکیل ہے وہ یہ آ کے کرے. میں اسی لیے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک واضح طور پر ڈسٹریبیوشن نظر آتی ہے. دیر آر ٹو مینی کوکس ہو آر اسپوائلنگ دا براth، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو تو عمران خان صاحب کی لیگل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے جناب کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں سیل کی توسیع کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق جج ابوالحسنان ذوالقرنین کے احکامات پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے عمل درآمد کر دیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا سیل 35 فٹ سے تقریباً 60 فٹ تک بڑھا دیا گیا ہے. یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سماعت ہوئی تھی تو اس میں جج صاحب نے کہا تھا کہ جو دیوار ہے اس دیوار کو توڑ دیا جائے اور عمران خان صاحب کا جو جیل سیل ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اس سے ذرا بڑا کر دیا جائے، تو اس کو اب بڑا کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی دوران سماعت جج سے سیل سے متعلق 2 مزید درخواستیں ہیں، جن میں گھر کے کھانے اور ورزش کے لیے سائیکل فراہمی کی درخواست بھی شامل ہے. تو سماعت کے دوران جج نے چیئرمین پی ٹی آئی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جیل میں کھانا فراہمی کی ذمہ داری جیل حکام کی ہے. جج نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ورزش کے لیے مینول کے تحت سائیکل مہیا کرنے کا حکم دے دیا. یہ بیسیکلی اسٹیشنری سائیکل ہوتی ہے، وہ جو جس پہ کھڑے ہو کے آپ سائیکل کرتے ہیں تاکہ آپ کی ایکسرسائز ہو سکے، تو اس کے لیے بیسیکلی احکامات دیے گئے ہیں. اچھا جی، اب ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب آپ جانتے ہیں کہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کے بعد جہاں پہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا طبقہ جو ہے وہ یہ بات مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی فاروق حبیب صاحب کو جو ہے غائب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ اگر آ کے اس طرح کی پریس کانفرنس کر بھی رہے ہیں تو یہ مجبوری کے تحت جو ہے انہوں نے کی ہوگی. لیکن بیسکلی اپنی اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی غصہ بھی ایک طبقے کو جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کے اندر. تو شہباز گل صاحب نے ایکچولی امریکہ سے بیٹھ کے، یہ بڑا ضروری ہے نوٹ کرنا، امریکہ سے بیٹھ کے ٹویٹ کیا کہ ووٹ نہ شہباز گل کا نہ فاروق حبیب کا، جب ووٹ بینک ہے لیڈر کے نظریے کا تو ایسی پریس کانفرنسز پر بغل بجانے کی کوئی ایک وجہ. اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ انہوں نے اپنا پورا ایک ویلاگ کیا، اور اس ویلاگ کا لنک بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے ادھر وہاں پہ ٹویٹ بھی کیا، اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس پہ وہ لکھتے ہیں اب تک کی بدترین پریس، فاروق حبیب نے تمام حدود کراس کر دیں. فاروق حبیب نے خان کو شیطان، کلٹ، بزدل، ریاست دشمن کہا.
فاروق نے ماضی میں خان کو کیسے دھوکہ دیا، ماضی میں خان کو کیسے دھوکہ دیا۔ اب موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر تک کا سفر کرنے والے فاروق حبیب پر کے الزام پر میرے جواب انکشافات ہی انکشافات۔ تو یہ شہباز گل صاحب جو ہیں فاروق حبیب صاحب کے بارے میں بتایا۔ دونوں کا تعلق جو ہے وہ فیصل آباد سے تقریباً بنتا ہے، اور آپ ایک جو انٹر سٹی رائیولری ہوتی ہے اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ جب ایک شخص جب پارٹی چھوڑ جاتا ہے نا، جب تک یہ نہیں چھوڑ کے جاتا تب تک فاروق حبیب بہت اچھا ہے، بہت فرسٹ کلاس ہے، لیکن اس کے بعد وہ غائب ہوتا ہے، غائب ہو کے اس کے بعد ظاہری بات ہے پتہ نہیں اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا ہے اور واٹ ایور ور دی ریزنس، لیکن اس کے بعد شہباز گل صاحب امریکہ سے بیٹھ کے جو ہے ان کے اوپر اس طرح کے اٹیک کر رہے ہیں۔ تو مطلب ان کے اوپر یہاں تک کہہ دیا کہ جی موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر تک کا سفر، یعنی ایک قسم کا آپ نے ان کے اوپر کرپشن کا بھی جو ہے وہ ایک الزام لگا دیا کہ لو جی وہ کرپٹ بھی تھے، لیکن وہ جتنی دیر تک آپ کی پارٹی میں تھے اور تب تک ان کا سفر وہ سائیکل سے لینڈ کروزر تک کا تھا، تب تک سب ٹھیک تھا، لیکن اب وہ چونکہ دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں تو تمہاری ایسی کی تیسی، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کتنے کرپٹ تھے۔ بلکہ یہ جو شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، ووٹ نہ شہباز گل کا نہ فاروق حبیب کا، اس کے اوپر ہبا فواد چودھری صاحبہ جو اہلیہ ہیں فواد چودھری کی، انہوں نے ٹویٹ کیا، آپ کو تو ٹکٹ ہی نہیں دیا تھا خان صاحب نے، اور آپ کا تو نہ کوئی حلقہ ہے آپ کا، اب آپ تو اس فہرست سے ہی شروع سے باہر تھے، تو اپنا نام برائے مہربانی کسی بھی فارمر پارلیمنٹیرین کے ساتھ مت لکھیں۔ تو ہبا چودھری صاحبہ جو ہے نا وہ بے دھڑک ہو کے بول دیتی ہیں شہباز گل کو، وہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتی، تو انہوں نے یہاں پہ بھی شہباز گل کو جو ہے وہ سنا دی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کتنی کوششیں کر رہی ہے، منتیں ترلے کر رہی ہے کہ کسی طرح بات بن جائے، لیکن بات نہیں بن رہی، اور وہ معاملہ ہے جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کسی طرح ٹھیک کیے جائیں۔ ہوا یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما جو ہیں وہ صدر عارف علوی صاحب سے یہ گزارشات کر رہے ہیں کہ جی ساڑی کوئی کراؤ نا، ذرا تھوڑا جہا اسٹیبلشمنٹ دے نال ساڑے معاملہ جڑے نے وہ حل کراؤ، کوئی مذاکرات وغیرہ کروائیں۔ تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ عارف علوی صاحب بھی جو ہیں وہ اصولی طور پہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ٹھیک تو ہونے چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی کئی بار اس قسم کے آفرز کر چکے تھے، آپ کو یاد ہوگا گرفتار ہونے سے پہلے تک وہ کہتے تھے کہ جی میں آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، اور مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ادھر سے تو بہت پازیٹیو میسیجز جا رہے ہیں، ادھر سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، مسئلہ یہ ہے۔ اور یہاں پہ بھی اور میں فرینکلی اسپیکنگ جتنا میں خبروں کو جانتا ہوں اور میں بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں، ایک اور بہت بڑا جو پرابلم ہے وہ عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کا بھی ہے، یہ میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں۔ اور کریڈیبلٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ماضی بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ وہ لوگوں کو ٹیمیں بنا کے آگے بھیج دیتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن ان کو مینڈیٹ یا پاور نہیں دیتے، اور ان کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی چیز کمٹ بھی کر سکیں۔ یہ بہت سی دفعہ ہوا ہے، مجھے مختلف جو کمیٹیز جن کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں پی ٹی آئی کی کمیٹیز نے، ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ جی وہ لوگ آتے تو تھے لیکن بیچارے بڑے بے بس ہوتے تھے، ان کے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی پاور ہی نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی کمٹمنٹ کر ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ اگر کوئی بات لے کے خان صاحب کے بعد واپس جاتے تو خان صاحب اس کو ٹک کر کے ویٹو کر دیتے تھے کہ نہیں جناب اے نہیں ہو سکتا، اور وہ سارے مذاکرات کا بیڑا غرق ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی میرے خیال میں پرابلم یہی ہے۔ عمران خان صاحب اب تو ویسی سین کے اندر موجود نہیں ہے، وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہیں، اور ابھی تک میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سیاسی رہنما ان سے جا کے مل سکا ہے۔ وکلا جا رہے ہیں ملنے وغیرہ کے لیے، لیکن جو سیاسی رہنما ہیں، علی محمد خان ہو گئے، شفقت محمود ہو گئے، بیرسٹر سیف ہو گئے، عمر ایوب ہو گئے جو ان کے سیکٹری ہیں، اور باقی کئی لوگ تو روپوش ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اب تک جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ ان کی فیملی کی ملاقات ہو رہی ہے، ان کی بہنوں کی ملاقات ہو رہی ہے، لیکن سیاسی رہنماؤں کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی کہ وہ بیٹھ کے کوئی سیاسی لائحہ عمل کے بارے میں کوئی ڈسکشن کر سکیں۔ تو یہاں پہ ایک اور بھی بلکہ پچھلے دنوں جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایک پیغام بھی جو ہے وہ باہر آیا کہ جی اگر مذاکرات کرنے ہیں الیکشنز کے حوالے سے تو بے شک آپ جو ہے وہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ مذاکرات کریں، لیکن کسی سیاسی جماعت نے پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی اس آفر کے بالکل گھاس نہیں ڈالی اور بالکل اس کو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دیا، جو کہ میرے خیال میں غلط ہے۔ میں یہاں پہ ایک اصولی طور پہ بات کہنا چاہوں گا، یہ غلط ہے۔ میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ سیاسی رہنماؤں کو مل جل کے اکٹھے ہی جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ یہ جو عمران خان صاحب غلطی کرتے تھے کہ جی میں اس سے بات نہیں کروں گا تو میں اس سے بات نہیں کروں گا، سیاستدان کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے بڑے سے بڑا بھی آپ کا حریف ہو، اس کے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہے وہ ضرور چلتی رہنی چاہیے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔